بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا نام بڑا ہے، بڑا ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. یہ امر واقعہ ہے، لیکن ہمارے دل میں زبان سے تو کہہ لیتے ہیں مگر دل میں یہ چیز نہیں اترتی. زبان سے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن دل میں یہ چیز اترتی نہیں. دل میں اتارنے کے لیے خود بخود یہ چیز اتر نہیں جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ کے نام پر محنت کرنی پڑتی ہے. محنت ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام دل میں اتر جاتا ہے. یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، اگر دل چاہے کہ میرے دل میں اللہ کا نام اتر جائے تو کوئی دکان ہے یہاں تو یہ تقریر سننے والے لوگ بہت ملیں گے، بس اطلاع مل جائے کہ تقریر ہے تو لڑکے بچے بچیوں کو سب کو سر پہ لاد کے چل دیں گے، چلو تقریر سننا ہے. ارے بھائی وہ لڑکا کیا سمجھے گا، کیا سنے گا؟ وہ کہیں گے آگے بیٹھا دو اس کو. اتنا ہی ماحول ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ماحول. مولانا صاحب بیٹھے ہیں، مدرسہ ہے، مکتب ہے، نور والا نور ہے، مرکز ہے پورے علاقے کا، لیکن ایک محنت ہے کہ اللہ کا نام دل میں اتر جائے. لوگ کہتے ہیں آنکھ میں، جی اللہ کا نام آنکھ میں بھی اتر جاتا ہے. اللہ کا نام دماغ میں، جی اللہ کا نام دماغ میں بھی اتر جاتا ہے. پورے علاقے والے مشورہ کرو کہ کسی کے دماغ میں اللہ کا نام اترا ہے؟ محنت ہی نہیں ہوئی تو کیا اترے گا؟ علاقے والے آپس میں مشورہ کرو کہ اللہ کا نام آنکھ میں اترا ہے کسی کے علاقے میں؟ دیگر تو نہیں اترا ہے. محنت کریں، پوچھیں کہ کسی کا نام پورے بدن میں اللہ کا نام اترا ہے؟ نہیں. جی محنت ہوتی ہے، اس محنت کی وجہ سے اللہ کا نام آنکھ میں بھی اتر جاتا ہے اور دماغ میں بھی اتر جاتا ہے اور دل میں بھی اتر جاتا ہے. اور جہاں جس کمرے میں سالک بیٹھتا ہے اس کے دیواروں میں بھی اتر جاتا ہے، جس فرش میں بیٹھتا ہے وہاں بھی اتر جاتا ہے. مدینہ شریف میں ایک صاحب زندہ ہیں، عارف شاہ صاحب، کہنے لگے کہ پڑوسی ملک میں ایک مرتبہ میں گیا ایک خانقاہ میں، تو شیخ نے کھانا کھلا دیا، کھانا کھا لیا. رات میں تہجد کے لیے جب بیدار ہوئے، تہجد کا اہتمام ہوا، اس کے بعد ذکر میں بیٹھے تو قسم کھا کے کہنے لگے کہ ہمیں پوری دیواروں سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی. پوری کچی دیوار تھی اور دیوار کے کونے کونے سے اللہ کے نام کی آواز آ رہی تھی. اللہ کی شان، اللہ کی ذات بہت بڑی. کہنے لگے کہ کافی دنوں کے بعد میں دوسری خانقاہ میں گیا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں، وہ دونوں ایک ہی تھی خانقاہ ہیں.
مشائخ الگ تھے، کہتے وہاں پر بھی جب رات میں 2 بجے کے بعد ہم بیٹھے ذکر کے لیے تو وہی سما تھا، دیواروں سے اللہ کے نام کی آواز آ رہی تھی، ہر طرف سے اللہ کے نام کی آواز آ رہی تھی۔ جب ذکر میں فنائیت پیدا ہوتی ہے تو فضاؤں کے اندر سے اللہ کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سالک ذکر کرتے بیٹھتا ہے، پہلے دل سے اللہ کا نام آتا ہے، وجود سے آتا ہے، فضاؤں سے آتا ہے، در و دیوار سے آتا ہے، بیٹھا ہے، ہر طرف سے اللہ کے نام کی آواز آ رہی ہے کانوں میں۔ یہ بھی تو ہے کچھ، یہ لائن ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ ارے آگے بیٹھ گئے ہو، منہ کھولو کم سے کم، یہ ڈنڈا ونڈا ہم ساتھ میں رکھتے ہیں تاکہ غافلین کو ٹھیک بھی کریں سامنے جو بیٹھے ہیں۔ یہ عصا سنت ہے، عصا کیا ہے؟ اور جب بندہ کمزور ہو تو بھی ضرورت پڑتی ہے، کئی چیزوں کی نیت کر لے تو سب کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ امامہ کیا باندھنا کیا ہے؟ سنت ہے، چاہے جتنا ذکر کرو لیکن امامہ جب سر پہ باندھو اتنا نور آتا ہے، اتنا نور آتا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ میں امامہ باندھ کر سو جایا کرتا، اس واسطے اللہ کا نور اتنا برستا ہے، اتنی تجلیات آتی ہیں۔ واہ بھائی، اب عامی آدمی سمجھے گا نا کہ یہ امامہ کیوں باندھے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ تم چاول دال کھانے کی لذت تمہیں زندگی بھر چکی ہے، اس لائن میں تم کہاں آنے کو تیار ہو؟ اللہ کا نور جب کسی پہ اترتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ اللہ کا نور جب کسی کے اوپر اترتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا، اور کسی مجلس میں اگر اللہ کا نور اترنا شروع ہو جائے اور سب کو احساس ہونے لگے، مطلب سمجھ میں بات آئی کہ یہ مجلس ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام۔ اب میں تو بھائی آ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا استغفار پہلے کراؤ، سب سے جتنے گناہ ہیں سب جھاڑ جائیں۔ استغفار سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ گناہ جھاڑ دیں، کچھ اندر پاکیزگی پیدا ہو جائے۔ پھر میرے دل میں آیا کہ میں درود پاک پہ لگاؤں، درود شریف کا کام عطر کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور یہ درود جو میں نے پڑھا ہے، جس انداز سے پڑھا ہے، اگر کوئی پڑھ لے روزانہ 300 مرتبہ تو جیسے انوارات، یہاں دیہات ہے نا، آندھی دیکھتے ہو، کہتے ہیں انوارات کی آندھی آتی ہے۔ پھر ختم خواجگان ہم نے پڑھ دیا کہ اللہ کا نور برسے، تجلیات کا نزول ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مجلس اللہ کے یہاں جب مقبول ہوگی پیارو، تبھی تو اللہ کا نور آئے گا نا۔ اب لوگ ہم کو دیکھ کے غصہ ہو رہے ہوں گے کہ بیان شروع نہیں کیا، اب یہ زندگی بھر یہ بیان سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، ان کے دانت گر گئے، لیکن انہوں نے نور کی لذت آج تک نہیں چکھی۔ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں نور؟ کیا ہے نور؟ اللہ کی تجلی کیا ہے؟ بس انہوں نے اتنا ہی سیکھا ہے کہ مقرر صاحب نے زبردست بیان کیا، ارے اس نے زبردست بیان کیا تو تمہارا کیا ہو گیا؟ کچھ انقلاب آیا؟ کچھ ادھر سے سنتے ادھر نکال دیتے، پتہ نہیں کتنا سنتے ہیں، عورت کی باتیں سنتے ہیں صبح سے شام، کہتے ہیں اس کو بھلوا دو ورنہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فقیروں کی بھی بات سن لیا کرو، اور پٹائی ہو تو اس کو بھی برداشت کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بنایا کس کے لیے؟ کام کرنے کے لیے۔ آنکھ بنایا دیکھنے کے لیے، پیر بنایا چلنے کے لیے، اور دل بنایا اپنے لیے۔ دل بنایا کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ اپنے لیے مطلب بیت اللہ شریف فوٹو میں آپ دیکھتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی
رات دن 24 گھنٹہ اترتی رہتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں وہ تجلی جو ہوتی ہے وہ ایسی ویسی تجلی نہیں ہوتی، تجلی ذاتیہ ہوتی ہے، اللہ کے ذات کی تجلی اتر رہی ہوتی ہے۔ کوئی ٹکر نہیں مار سکتا وہاں سے، اللہ کا گھر ہے، چلو کسی وجہ سے گھر ادھر ادھر ہو جائے لیکن اللہ کی تجلی کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ کہتے ہیں مومن کا دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، مطلب یہ ہے کہ اس دل میں بھی تجلی آنا تھا اور اللہ تعالیٰ کو اس دل میں آنا تھا، مگر اس دل کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سفید تھا، شفاف تھا، بے غبار تھا، خوشبو آتی تھی، سب معاملہ ٹھیک تھا، بچہ ہنستا تھا، لوگ کہتے ہنستا کیوں ہے؟ کہ فرشتوں کو دیکھ کے ہنستا ہے نا، دل صاف شفاف۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، گناہ ہوتے گئے، یہ دل کالا ہوتا گیا۔ دل کیا ہے؟ کالا ہوتا گیا، رنگ بدل گیا۔ رنگ کے پہلے کیا تھا؟ سفید تھا، شروع میں کیا تھا؟ رنگ سفید تھا، اب کیا ہو گیا بھائی؟ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا تھا، اس کا رنگ کیا تھا بھائی؟ سفید تھا، لیکن اولاد بنی آدم ہاتھ لگایا، اس میں انگلی لگائی، گناہوں کا اثر اس میں چلا گیا، کالا ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے دل کا حال ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سیاہ کالا۔ آپ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے؟ جتنے لوگوں کو اللہ نے آنکھ دیا ہے وہ یہی بات کہتے ہیں۔ جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، آنکھ کا مطلب دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری آنکھ، ایک باطنی آنکھ۔ کہتے ہیں کہ اہل باطن نے سب کا اتفاق ہے کہ دل سیاہ۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، بھاؤں سیاہ کے بجائے سفید ہو گئی، داڑھی سفید، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کپڑا بھی سفید، اس کا جوتا بھی سفید، اس کی آنکھ بھی سفید، سب سفید، لیکن غور سے دیکھو دل اس کا سیاہ ہے، کالا۔ کہیں گے ایسی بات آپ نے کہہ دی؟ جی اسی لیے تو کہہ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو صف اول میں ہیں تو بڑے لوگ ہوں گے، تمہیں کیا معلوم کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے؟ یہ اللہ کو معلوم ہے، تمہیں کیا معلوم؟ اللہ کو معلوم ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا۔ ایک واقعہ سنو، شاید سمجھ میں بات آ جائے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے، لڑکا آیا نہیں، حضرت نے لکھا کہ ایک شہر میں 100 سال عمر رہی ہوگی، وہ تشریف لائے، بھاؤں بھی سفید، داڑھی بھی سفید، اور ان کا شہرہ پورے شہر میں تھا کہ نیکی کے کام میں سب میں حصہ ہے ان کا، بڑے سب امیری ہم یہ کہتے تھے۔ تو وہ آ کر کہنے کیا لگے، رونے لگے، بلک بلک بہت روئے۔ تو حضرت سمجھے کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، تو پوچھا کہ کیا بات ہے، خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کہنا یہ تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور قبر میں میرے پیر لٹکے ہوئے ہیں، میں گناہ کا کام نہیں کرتا ہوں، ہر کام میں نیکی میں میرا حصہ ہوتا ہے اور سب لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو جو عورتیں حرام ہیں ان کے بارے میں کوئی خیالات آتا ہے۔ تو حضرت یہ کیا کہوں، کس کو کہوں؟ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حاجی صاحب اور امیر صاحب، تم نے ہر نیکی کیا مگر دل کو نہیں بنایا، ہر نیکی کے کام کیا مگر دل پر محنت نہیں کیا، آج بڑھاپے میں ستائے جا رہے۔ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، مسجد کے باہر سڑک پر، لوگوں سے کہہ رہے ہیں 3 حج کیا ہے، سب کو شمار کروا رہے ہیں،
3 حج کیا، اور جتنی عورتیں گزرتی ہیں سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو حاجی صاحب ایک مرتبہ غیر محرم عورت کو دیکھ لو گے تو دل سیاہ ہو جائے گا، صبح سے شام تک بیٹھے یہی کر رہے ہو، تمہارا حج کا سارا نور ادھر ہی ختم ہو گیا، سڑک پر، گھر میں کیا رکھا ہے تمہارے؟ دائی صاحب نے ان سے پوچھو کتنے چلے لگا؟ 70 چلے لگا ہے۔ کتنے؟ 70۔ ارے تو 70 چلے تو بہت ہو گئے۔ تو کان میں پوچھو دائی صاحب کے کہ نظر بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، نظر پاک ہے کہ نہیں؟ کہتے نہیں ابھی تو نہیں پاک۔ 24 گھنٹہ تم گناہ کے کام کرو، تمہاری دعوت تم کو جنت میں لے جائے گی؟ ہر طبقے سے پوچھ لو کان میں کیا حال ہے تمہاری نظر کا، تمہاری زبان کا کیا حال ہے۔ جہاں بیٹھیں گے غیبتیں برائیاں شروع کریں گے، کہتے ہیں کہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ حقوق العباد میں سے ہے، جس کی غیبت کی ہے معافی نہیں مانگی تو کل قیامت میں نیکیاں سب دینی پڑیں گی، کیا کرو گے؟ اب اشراق کی نماز پڑھ لیا، بہت خوش ہیں، کہتے ہیں اب جنت میں ہم داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے جنت میں جاؤ، لیکن گناہوں سے تم نہیں بچ رہے ہو، گناہوں سے نہیں بچ رہے ہو، تمہارا دل کالا ہے، سیاہ ہے، ہر وقت موبائل میں ڈوبے ہوئے ہو، موبائل کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہو، نظریں ناپاک ہیں تمہاری، نماز پڑھتے ہو، سجدے کی حالت میں زنا کا تصور ہوتا ہے تمہارے، رکوع میں کھڑے ہوتے ہو زنا کا تصور ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور تمہاری نماز میں کوئی جان نہیں، کوئی حضوری نہیں۔ کب تک ایسے چلے گا؟ اللہ سے ملنا سب کو ہے، دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ کہ اللہ ناراض ہو تو بڑا خطرہ ہو جائے گا، اور ایک ملاقات اللہ کی یہ ہے کہ اللہ خوش ہو کہ میرا دوست آ گیا، تو پھر وہ سب کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ملاقات تو سب کو کرنا اللہ سے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی سمندر میں چھلانگ لگا دے کہتے ہو جی اللہ سے میں نہیں ملوں گا، کیسے نہیں ملوں؟ آگ میں کود گیا، کہتے اللہ سے نہیں ملیں گے، کیسے نہیں ملو گے؟ کوئی بھی کہیں بھی ہو اللہ کے سامنے آنا پڑے گا۔ تو دو ہی صورتیں ہیں کہ رب خوش ہو اور راضی ہو تو معاملہ ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ رب ناراض ہو تو معاملہ خراب۔ راضی ہونے کی صورت بتا دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض جو ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، چھوٹا بھی گناہ ہے، بڑا بھی گناہ، سارے گناہوں سے اللہ کیا ہے؟ ناراض ہے۔ پڑوسی آدمی ہے، کسی سے ناراض ہے، کہتے ہیں کہ یہ پڑوسی ہے پتہ نہیں کچھ کیس نہ کر دے، یہ اندر بغض رکھتا ہے، کچھ بگاڑ نہ دے، خالق کائنات ہم سے جو ہے ناراض ہے، کب بگاڑ دے کچھ ٹھیک نہیں۔ دکان تھی چل رہی تھی، ایک دم سے دکان رک گئی، کہتے ہیں دیکھو چیک کرو عامل صاحب کسی نے کچھ کیا ہوگا، ابھی تو ایک گناہ تھا، اب دو ڈبل گناہ کرنے جا رہا ہے، عامل کے پاس آ گیا۔ اب عامل کہے گا کہ وہ جو تمہارے فلانے رشتہ دار ہیں نا اس نے کر دیا، چلو۔ اب پہلے آپس میں دوستی تھی، ایک بہت بڑی دشمنی اس نے لا کے عامل نے بتا دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، اس بندے نے خود کیا۔ بھائی تم زندگی اگر تمہاری ٹھیک ہوتی آج ترقی ہوتی چلی جاتی، لیکن تمہاری زندگی میں گناہ ہے، نافرمانی ہے، ختم ہے معاملہ۔ کہتے ہیں جی پہلے مال تو بڑا آتا تھا، اب کچھ ہوتے ہی نہیں ہے، تم نے مالک کو ناراض کیا ہے، اب حالات تمہارے خراب ہوں گے۔ گھر میں اتنی بچیاں بیٹھی ہیں، کوئی نہیں آتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، کوئی نہیں کرتا بڑھتا ہے، بندہ خود کرتا ہے۔ یہ بیچارہ عامل کیا حل کرے گا؟ یہ اپنے مسئلے کو حل کر لے، بہت بڑی بات ہے۔ عامل کیا کرے گا؟
تم عاملوں کے چوکھٹ پہ جاتے ہو، اگر اللہ کے چوکھٹ پہ آ جاتے تو کتنی اچھی بات تھی۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم وضو کرتے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھتے، سجدہ کرتے اور روتے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں مصلی سے نہیں اٹھوں گا جب تک میرا کام نہیں ہوگا، اللہ کام کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ اتنے دن کے بعد مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مشین یہ کہہ رہی ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پوری رات بیٹھ کے روتے رہتے تھے، پوری رات بیٹھ کے۔ 1 مہینے کے بعد جب گئے، کہا بھائی چیک کر لو، مرا ابھی تک نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا تو کہا یار رپورٹ تو جو نکلی تھی وہ ٹھیک تھی، تم کو مر جانا ہے، لیکن ابھی جو رپورٹ نکال رہا ہوں تو اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، سب ختم، کچھ ہے ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، اور اللہ قادر ہے کہ ڈاکٹر کے رپورٹ کو ختم کر دے۔ وہ بیماری، جس بیماری کی وجہ سے بندہ غائب تھا، وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کی شان بڑی ہے اور اللہ ہی ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کے نام کی صدا لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے؟ اللہ کے نام کی صدا لگانی چاہیے کہ نہیں؟ اوہو، دیکھو بھائی ایک وقت آتا ہے کہ بیوی بچے سب چلے جاتے ہیں، بیوی کہتی ہے یہ بھی عجیب ہے، شوہر بھی عجیب ہے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، شاید فائدہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے مال جمع کیا، حلال حرام سب جمع کر لیا، تو ان کو ایک بیماری ہو گئی، کوڑ والی بیماری۔ کیا؟ کوڑ والی بیماری۔ تو بیوی سمجھ گئی کہ اس کو تو کوڑ ہو گیا۔ تب لڑکوں نے بھی دیکھ لیا، کہا اب کیا ہوگا بتاؤ؟ لڑکے اس کے، بیوی اس کی، گھر اس کا، پراپرٹی اس کی۔ تو کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے مشورہ کیا ہے، تبلیغ والا مشورہ نہیں، ادھر ادھر بھی ہوتا رہتا ہے نا، وہ سب مشورے کی طاقتور ہو امیر تو اپنا مشورہ منوا دیتا ہے۔ حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اتنا مشورے پہ چلتے ہیں، لگتا ہے وہی آ گئی ہے ان کے اوپر سے۔ عالم دین آ جائے، سب جاہل بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بیان تو جاہل کا ہوگا، کہ بھائی تو عالم آ گیا، کہا نہیں مشورے میں طے ہو گیا۔ کہ تمہارا مشورہ کیا آسمان سے آ گیا ہے؟ 2-4 جاہل بیٹھ گئے ہو، معلوم ہے وہ علماء سے تعلق ہمیشہ قائم رکھو۔ کیا؟ اور تبلیغی ہو، علماء سے تعلق رکھو، ورنہ تم کسی مصرف کے نہیں رہو گے۔ میں نے بڑی بڑی شکلیں دیکھی ہیں، وہ بیچارے تبلیغی جماعت کے ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، کیا یہ کافر ہو گئے؟ ارے کافر ہو گئے کیسے؟ قادیانی بن گئے؟ جاؤ، یہ گمراہ فرقے والے لے گئے۔ ارے بھائی یہ تو جماعت کا بندہ تھا، ادھر کیسے چلا گیا؟ کہتے نہیں علماء سے تعلق ختم ہے، اب ہر آدمی داعی کہتا میں ذمہ دار۔ پھر اس نے دلیل دی، تو دلیل جب نہیں دے پایا تو کہا ہماری جماعت میں چلو جاؤ، کافر بن گئے۔ اسی واسطے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنیاد ہے کہ علماء سے محبت رکھو، ان سے دعائیں لو۔ یہ کٹ گئی ہے جماعت، اس لیے اپنا تعلق علماء سے رکھو، ورنہ کٹی پتنگ دیکھا ہے؟ ایسے ہی ہے، کوئی کیا کرے، مانتے کسی کی بھی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ پر سمجھانا ہمارا کام ہے۔ پھر میں کیا کہہ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ کوڑ کی بیماری ہو گئی، اب انہوں نے مشورہ کیا کہ باپ کی چرپائی کو سامنے والے جو باغ ہے اس میں منتقل کر دو۔ کہا بھائی یہی تو اب وہ کیا کرے گا، کچھ کر تو سکتا نہیں۔ تو آگے آگے وہ جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے چرپائی جا رہی ہے، اور نوکر جا رہے ہیں، اور جا کے چرپائی بچھا دیا۔ اب جو ہے زمیندار صاحب وہاں بیٹھ گئے، کون سی بیماری لے کے؟ کوڑ کی بیماری۔ ارے بھائی تم ظلم کرتے ہو، تم گناہ کرتے ہو، لوگوں کے حقوق کھاتے ہو، لوگ چیختے ہیں، کہتے ہیں اس نے ہمارا حق کھا لیا، پوری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو، اور کہیں اللہ تعالیٰ تم سے انتقام نہ لے لے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ مولانا ایک تعویذ لکھ دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ لگتا ہے میرا لڑکا انتقال ہو جائے گا۔ میں نے یہ پاگل لگتا ہے، اس نے بڑے بڑے گناہ کیے،
تو اس کا ایک لڑکا ختم ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایک بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ فون آیا، میں نے کہا کدھر ہو تم؟ کہنے کہ باہر ہوں، آبادی سے باہر۔ وہاں کیوں گئے ہو؟ کہنے کہ رونے کے لیے گئے ہوں کہ آبادی کے اندر میں روؤں گا تو لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم گناہ کرتے ہو، کہیں اللہ کا انتقام کا سلسلہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ حرام چیزیں مت کھایا کرو، کہیں اللہ کے انتقام کا کوڑا آ گیا پھر کیا بنے گا؟ اب وہ جا کے بیٹھ گئے اور دور سے روٹی ایسی پھینکتے تھے۔ نوکر، لڑکے تو آتے نہیں تھے، بیوی ان کے پاس آتی نہیں تھی، بڑے سب جگری دوست تھے، ایک بھی نہیں آتے تھے، اور نوکر ایسے روٹی پھینکتے تھے اور دوا بھی پھینک دیتے تھے۔ تو وہ دوا تو کھاتے نہیں تھے، لیکن ان کو جھٹکا لگا، اب اللہ کی یاد آئی تو چرپائی پر بیٹھ کے روتے رہتے تھے، رات میں دن میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ کہتے یا اللہ ایک مرتبہ موقع آپ دے دیجئے، ایک مرتبہ مجھے موقع دے دیجئے تاکہ میں بھی لوگوں کو بتا سکوں۔ بار بار یہی روتے تھے، کہتے تھے۔ تو بھائی اللہ تو طاقتور ہے نا، اللہ قوی ہے، اللہ قہار ہے، جبار ہے۔ 20-22 دن کے بعد بندہ تو بڑا نحیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، روٹی نہیں کھاتا تھا، صرف روتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس کو شفا دی۔ تو نوکر دیکھ کے کہا صاحب تو ٹھیک ہو گئے۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ بیوی بھی آ گئی اور وہ لڑکے بھی آ گئے اور دوست بھی آنے لگے۔ دیکھو بھائی دنیا دنیا کیا ہے، حالات ٹھیک رہتے ہیں تو یہ سب رہتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں سب چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ اس وقت میں بھی رہتا۔ روتا رہا، کہا یا اللہ مجھے ایک مرتبہ موقع دے، ایک مرتبہ۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کہا چلو، کہا تم لوگ جاؤ، میں نے تم کو ٹھیک سے دیکھا ہے، میں نے تم کو ٹھیک سے دیکھا ہے، میں تو یہاں چرپائی پہ بیٹھا ہوں، تم نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ یہ تو میرے مالک کا کرم ہوا کہ میرے مالک نے مجھے موقع دے دیا، تم نے تو ہمیں ختم کر دیا۔ تو بھائی لڑکوں پر بھروسہ نہ کرو، بیویوں پر بھروسہ نہ کرو، یہ دنیا ہے، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ فل اختیار کا مالک ہے۔ اگر نافرمانی ہوگی، آج چھک رہے ہو کل ختم ہو جاؤ، رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ نیکیاں کرو، صبح سے شام تک نیکیوں میں لگے رہو، کہتے ہیں تمہاری ترقی اللہ اور ترقی دے دیں گے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اہل دل بیٹھتے ہیں، اپنی نظروں کو نیچی کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، دل کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کو دل میں اللہ دکھتا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ ایک ذکر کرنے والے کا ٹیلی فون آیا، 3 گھنٹہ ذکر کرتے ہیں بیٹھ کے، 3 گھنٹہ۔ جا رہے تھے کہیں اشتہار میں، کسی عورت کا فوٹو تھا، نظر پڑ گئی تو دل سے اللہ کے نام کی زور زور سے آوازیں نکلنے لگی۔ کہوں گے حضرت یہ کیفیت ہو گئی؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جب دل میں ہوگا تو نکلے گا انشاءاللہ۔ تو دل میں اللہ کو بساؤ تاکہ دل سے اللہ نکلے۔ بھائی دل میں اللہ کو بساؤ تاکہ دل سے اللہ نکلے، آنکھوں میں اللہ کو بساؤ تاکہ آنکھوں سے اللہ نکلے، دماغ میں اللہ کو بساؤ تاکہ دماغ سے اللہ نکلے، اپنے وجود میں اللہ کو بساؤ تاکہ ہمارے وجود سے اللہ نکلے، ہڈی ہڈی میں اللہ کو بساؤ تاکہ یہاں سے اللہ نکلے۔ ہمارے حضرت کے ڈرائیور ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا،
ڈاکٹر جمع ہوئے، سب چیک کر رہے ہیں، 2 گھنٹہ لگ گیا۔ حضرت نے فرمایا خیر ہے، کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ سب چیزیں موت کی تو پائی جا رہی ہیں مگر وہ دل نہیں بند ہو رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کے دل تو قبر میں بھی نہیں بند ہوگا، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، کفن وفن کا انتظام کرو۔ تو جو دلوں پر محنت کرتے ہیں، ڈاکٹر پریشان ہے کہ بندہ مر نہیں رہا ہے، اس کو کیسے موت آئے گی؟ حضرت نے فرمایا اس قبر میں بھی اس کی جو ہے دل نہیں بند ہو۔ یہ زندگی ہے، اصلی زندگی ہے۔ اور نہ بندہ بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے جی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا سمجھ میں آئے گا؟ تم گندے ہو، تمہارا دل گندا ہے، دماغ گندا ہے، آنکھیں گندی ہیں، پورا وجود گندا ہے، اور ظلمت تمہارے اوپر آ رہی ہے۔ جہنم تو مرنے کے بعد ملنی تھی نا، یہ تو مرنے سے پہلے جہنم کے آثار دنیا میں بندہ دیکھ رہا ہے۔ 1-2 باتیں غور سے سنو۔ آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر عرش اعظم ہے۔ عرش اعظم کے نیچے سارے نیک لوگوں کا مرکز ہے۔ وہاں جنید بغدادی بھی ملیں گے، بایزید بستامی بھی ملیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس بھی ماشاءاللہ وہاں دکھے گی۔ آسمانوں میں انبیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو آسمان ہے۔ کہتے ہیں اس آسمانوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، سارے فرشتے کوئی عبادت میں، کوئی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ کتنا بڑا آسمان! اللہ کو کیا فکر ہے کسی چیز کی؟ سب نافرمان ہو جائیں تو کیا بگڑے گا اللہ، اور سب تابعدار ہو جائیں تو کیا اضافہ ہوگا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کچھ اللہ کو احتیاج نہیں کسی چیز، ہم محتاج ہیں اللہ۔ یہ ہمارا تعلق ہو جاتا اللہ سے تو ہمارے کام بن جاتے۔ 7ویں زمین کے نیچے گنہگار لوگوں کی آفس ہے، فلاں سردار، فلاں یہ، فلاں جتنے یہ مجرم، کافر، یہودی، خبیث، شیطان جتنے ہیں، سب کی آفس وہیں ہے، اور ظلمت ہے وہاں پہ۔ جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو 7ویں زمین کے نیچے سے تاریکی بندے کے دل پہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو عرش اعظم کے نیچے سے نور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو 7ویں زمین کے نیچے سے ظلمت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جب ذکر پہ بٹھاتے ہیں کسی کو، کہتے ہیں میں بیٹھو اللہ کرو، اور اس کے دل پہ نشان بھی لگا دیتے ہیں، اور وہ بیٹھتا ہے تو اسی وقت 2-4 منٹ نہیں، اسی سیکنڈ اللہ کے نور کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ سالک کالا ہو یا گورا، ہاتھ پیر ہو یا ہاتھ پیر نہ ہو، دل موجود ہے۔ اللہ کا نور 7ویں آسمان سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سالک اگر 1 گھنٹہ بیٹھے گا، 1 گھنٹہ اللہ کا نور برسے گا۔ پوری رات بیٹھا رہے گا، پوری رات اللہ کا نور برسے گا۔ جب نظر اٹھائے گا تو نور علی نور، نور علی نور، نور ہی نور ہے ہر طرف۔ آنکھیں نورانی ہیں، چہرے نورانی ہیں، بدن نورانی ہے، وجود نورانی ہے۔ سبزی کی لذت تو چکھی ہے، آپ لوگوں نے چکھی ہے، گوشت کی لذت چکھی ہے۔ وہ بریانی کا نام کہیں مل جائے، پھر دیکھو قوم کو کس طرح بھاگتی ہے۔ اللہ کے نام کی لذت ان مجالس میں ملتی۔ تو بھائی تقریریں سننے آئے ہو یا کچھ اور کرو گے؟ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے انشاءاللہ۔ کتنے لوگوں کو یہ بھی سب دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی یہ بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ ووٹ والے ہیں نا، ووٹ والے دیکھتے ہیں فضا جدھر کی ادھر چلتے ہیں نا یہ لوگ، تو وہ ہاتھ اٹھانے سے ادھر ادھر سب دیکھ کے پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک آواز لگائی گئی کہ اللہ کے نام کی طرف چلنا ہے تو فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو پہلے تو اخلاص پیدا کرو، کیا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دے دے۔ سب کچھ تو لے لیا، نعمتیں تو سب ہی ہیں،
صرف اللہ کا نام دل میں آ جائے، اللہ یہی باقی ہے۔ تو آپ پوچھو کیسے ہوگا، ہیں؟ سب میں ہی بولتا رہوں؟ تو بھائی اب آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے ہو، پوچھو بھائی۔ آپ تو مولوی صاحب ہو ہی، پبلک سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ تقریر سننے کے لیے آئے ہیں اور یہ ہنسنے کے لیے آئے ہیں اور یہی سب کرتے ہیں، یہ سب بیانوں سیریس ہوتے نہیں۔ پوچھو کہ اللہ سے ہمیں تعلق قائم کرنا ہے، ہمیں علاج بتاؤ۔ آپ کھڑے ہو، اعلان کرو۔ اب دیکھو ادھر بھی دیکھ رہے، میں آپ سے کہتا ہوں کھڑے ہو، مجھ سے پوچھو، شرم کر رہے ہو؟ بھئی دو چار آدمی تو آواز لگاؤ۔ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، یہ اللہ سے گہرا تعلق کرنا ہے، اس کا علاج بتائیے۔ چلو یہ تو کچھ دائی لوگ بھی لگ رہے ہیں کچھ۔ گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو اور ذکر اذکار کرو، آنکھیں پاک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کیا؟ دل پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زیادہ محنت کرو گے تو حضوری کی کیفیت آ جائے گی۔ بمبئی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، بیان کر رہے تھے، یہاں تو زیادہ بیان کر دیا، تھوڑی دیر بیان کیا لیکن ذکر کرا دیا۔ تو وہ کونے میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہر چیز غلط ہو گئی، صرف اللہ کا نام دل میں موجود ہے۔ تو امام صاحب سے کہا میری کیفیت بدل گئی۔ امام صاحب میں نے کہا کہ اس سے کہو اللہ کا شکر ادا کرے، اس سے کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ راستہ اللہ تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اس راستے پہ اربوں انسان چل کے ولی بنے ہیں۔ اگر آپ ولی بننا چاہتے ہو تو اخلاص کے ساتھ اس راستے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے۔ امام صاحب، یہ مولوی صاحب لوگ بیٹھے ہیں، کریں تقریر، یہ کر ہی نہیں پاتے ہوں گے، تو ہماری نیت تو تھی تقریر چھوڑ کے لوگوں کو ذکر پہ بھی توجہ ڈالنے کی، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ مجمع تعریف نہیں کرے گا بعد میں۔ لیکن میں ذکر کراؤں گا ضرور انشاءاللہ، میں ذکر ضرور کراؤں گا، اور وہ کراؤں گا جو کوئی مولوی یہاں نہیں کرتا ہوگا۔ سب بیان ہی آگے کرتے ہوں گے نہیں یہاں پہ۔ میں نے کہا بیان تو ہمیں زیادہ آتا نہیں۔